لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو دیکھ کر مجھے لؤلؤ مکنون یاد آ گئے، جنت کے غلمان۔ ماشاءاللہ جنت میں جو بچے ہوں گے وہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ ماشاءاللہ ان کے چہروں پر قرآن کا نور ہے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا پروگرام ایسے دنوں میں طے پایا کہ آپ حضرات کے ہاں اتنا مبارک ایک پروگرام طے تھا، تو تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کو کرنا پڑ گیا، لیکن ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو بچوں کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو کہ بچوں نے اللہ کا کلام پڑھ لیا۔ جو خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں وہ شاید اردو کم سمجھتی ہوں، پشتوں میں علماء کرام نے بیانات کر دیے، فضائل قرآن پاک کے سنا دیے۔ چند گزارشات اردو زبان میں کر رہا ہوں کہ شاید کو تھوڑی تھوڑی بات خواتین کو بھی سمجھ میں آ جائے، مردوں کو تو امید ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جب ان کا بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس بچے کے والدین کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کے ہاں اس کے مرنے کے بعد جلد ہی ولادت ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا۔ یہ شخص گناہ گار تھا، اس کو قبر میں اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ ادھر اس بچے کی ماں نے اپنے بچے کی تربیت شروع کر دی، اور جب بچہ بولنے لگا اور کچھ بات چیت کرنے لگا تو اس کی ماں نے اس بچے کو قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا، اور قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس کے باپ کو جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب ہٹا دیا گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا گزری، اس نے کہا بڑا عذاب ہو رہا تھا، میرے بچے نے جب بسم اللہ پڑھی قرآن پڑھنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مجھ پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ قرآن قبر کے عذاب کو ہٹانے والا ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے، یہ قیامت کے دن بھی نجات دلوائے گا۔ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان بچوں کو بلایا جائے گا، یہ بچے تو نہیں ہوں گے، وہاں تو بڑے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی بلایا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر وہ تاج اس دنیا میں لایا جائے تو مشرق اور مغرب روشن ہو جائیں اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اس تاج کے اندر جو موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سے ہر موتی اتنا قیمتی ہوگا کہ پوری دنیا کی خزانے مل کر اس ایک موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ وہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا، جب ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا، درجوں پہ چڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا قرآن ختم ہوگا اور جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائے گا۔ اور ادھر اس کے والدین کے بھی درجات کو بلند کیا جائے گا، اس لیے قرآن عظیم الشان، اس کی تعلیم معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ زبردست پروگرام رکھا ہے، یہ بچوں کی اور ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔
ان بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ دیکھو ہمیں شاباش ملی ہے، ہمیں ہماری دستار بندی ہوئی ہے، ہمیں ہمارے والدین کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ معصوم بچے ہیں، یہ پروگرام ان کے دلوں میں نقش ہو جائے گا، اور ایسے پروگراموں میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ رحمت جس کے دل میں داخل ہو جائے تو وہ کبھی شقی اور محروم نہیں ہوتا، وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور یہ محفل تو پھر قرآن کی محفل ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں بھر دے۔ دیکھیے قرآن پاک اللہ کا نور ہے، بات کو سمجھیں، بچے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شانہ سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ سیقل کا کام دیتا ہے، جیسے صابن ہے نا کپڑے کو پاک صاف کر دیتا ہے، یہ قرآن یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں یہ قرآن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اگر یہ شخص جس کے سینے میں قرآن ہے اب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو جہنم کی آگ اس کے جسم کے اوپر اثر نہیں کرے گی، یہ قرآن اس کو عذاب نہیں ہونے دے گا۔ اور حدیث شریف میں جیسے علماء کرام نے حدیث سنائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن کا سیکھنا۔ تو ابھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے، اب اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی اس قرآن پاک کے مطابق ہو۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتی ہے، اور وہ شخص ناکام نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں جس نے قرآن کو مضبوط پکڑ لیا، قرآن کی تعلیم کو مضبوط پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوط پکڑ لیا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، بڑے حضرات میں سے بھی مرد اور خواتین میں سے بھی قرآن پاک اگر صحیح تلفظ کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ ابھی سے اس کی نیت کر لیں کہ ہم قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک عربی میں ہے، ہم اس کو پشتو یا اردو میں نہیں پڑھ سکتے۔ تلفظ کے فرق سے، لہجے سے، مخرج سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھے انداز سے پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا پسند ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص اپنی باندی کا گانا سن رہا ہو تو اتنی توجہ اس کی ہوتی ہے اپنی باندی کا گانا سننے، جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اپنی باندی کا گانا سننا تو جائز ہے، یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے سمجھانا حدیث میں کہ ایک باندی یا محرم عورت وہ گانا سنا رہی ہو تو سننے والے کو کتنا اچھا لگتا ہے اور وہ کان لگا کر سنتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ جو عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس شخص سے بھی زیادہ کان لگا کر اس کا کلام سنتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہاں جی، اس امت کے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ابی بن کعب کا قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو قرآن سنائیں، یہ آپ کو قرآن سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو فرط خوشی میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب کا قرآن پسند ہے اللہ کو؟ فرمایا ہاں، تمہارا نام لے کر اللہ نے فرمایا۔ اچھی آواز میں پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی مشق کرے اور روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو کھول کے اس کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں نجات دلوانے والا کلام ہے۔
وہ شخص بڑا محروم ہے جو تلاوت سے محروم ہو گیا۔ تو تلاوت کا اہتمام بھی ہو اور اس پر عمل کا بھی اہتمام ہو۔ اپنے بچوں کو جن کو حفظ کروایا ہے ان میں جس میں استعداد ہو اس ناظرے پڑھایا ہے، ناظرہ جس میں استعداد ہو اس کو حفظ بھی کروائیں تاکہ حافظ قرآن کی فضیلت بھی حاصل ہو۔ دنیا میں کوئی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، یہاں خوشی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی یہ پروگرام مجھے پسند آیا کہ آپ حضرات نے بڑا اچھا زبردست پروگرام بنایا کہ حافظ قرآن کے لیے تو ہوتا ہی ہے پروگرام، ناظرہ خاں کے لیے بھی پروگرام ہو گیا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا تو میرا دل کرتا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک فٹ بال بن جائے، پوری دنیا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ پوری دنیا کا فٹ بال بن جائے، خاص طور پہ امریکہ کا فٹ بال بن جائے اور میں اسے زور سے کک ماروں اور وہ دنیا کے دوسرے کونے میں جا گرے۔ وہ فرماتے تھے میں اتنی خوشی ہوئی ہے میرے بیٹے کے حفظ کرنے کی۔ ایسے خوشی ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمارے بیٹے نے ناظرہ پڑھ لیا، ہمارے بیٹے نے حفظ کر لیا، ہے نا۔ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سب کو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے اور ناشر قرآن بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔